من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه ونبيه مكي المدني الأمي الهاشمي القرشي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پنجتن کا خالق اللہ ہماری اور آپ کی تمام تر عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ مالک سے دعا ہے کہ پچھلے دنوں سے لے کے آج تک جتنی عزاداری کی گئی ہے مالک تمام تر عزاداریاں کو قبول و منظور فرمائے۔ مالک سے دعا ہے کہ بانیان کے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجات کو بلند فرمائے، حاضرین کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ مالک قتل حسین کے حقیقی وارث کا ظہور چلتا چل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھے محمد والے۔ قبلہ اجازت ہے چند منٹ میں گفتگو کروں۔ رسول کائنات کے بعد جب پاک مصطفیٰ نے آنکھیں بند کی دنیا سے رخصت ہوئے تو دو گروہ سامنے آئے، دو گروہ تشکیل پائے۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جس نے رسالت کے بعد خلافت کو سجدہ کیا، اور ایک وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے رسالت کے بعد امامت کو مانا۔ خلافت تو تھی لیکن دونوں گروہوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ رسول کائنات کے بعد ہم اپنا ولی اپنا خلیفہ خود چن سکتے ہیں، لیکن دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، ہمیں جیسے نبی کو بنانے کا اختیار خدا کو ہے ایسے خلیفہ کو بنانے کا اختیار بھی خدا کو ہے۔ اب قبلہ ہم خدا قرآن کی نیت سے دیکھتے ہیں، قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ دونوں گروہوں کے کس کس حد تک دلائل جو ہیں وہ قرآن کی روح سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے قرآن کی روح سے خلافت کو پرکھنے کا فیصلہ کیا تو جو ہمیں پہلا خلیفہ نظر آیا وہ تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام۔ خدا نے جب پہلا خلیفہ بنانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے رکھ دیا، پتلا پڑا رہا، نبی اپنی اپنی، فرشتے اپنی اپنی عبادات کرتے رہے، پتلا پڑا رہا، ملائکہ اپنی عبادت میں مصروف رہے، پتلا پڑا رہتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو خدا دلوانا چاہتا تھا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس پتلے کے ساتھ آ کے اٹکیلیاں کرتا تھا، کبھی آدم کے پتلے کی ناک کو چھیڑتا، کبھی ہونٹوں کو چھیڑتا، کبھی سر کو چھیڑتا، پتلا پڑا رہتا تھا۔ ملائکہ اپنی اپنی عبادت میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ وہ مقام نہیں تھا جو اللہ دینا چاہتا تھا۔ وہ مقام کب ملا؟ جب خدا نے قرآن میں کہا
وَإِذَا اسْتَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم میں اپنی روح داخل کروں تو اسے فوراً سجدہ کرنا۔ جب میں آدم میں اپنی روح داخل کروں اسے فوراً سجدہ کرنا، یعنی سجدہ کی شرط کو رکھا روح کے ساتھ کہ جب میں روح داخل کروں اس وقت سجدہ کرنا، روح داخل کرنے سے پہلے سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کی شرط رکھی روح کے ساتھ، یعنی روح داخل کروں تو پھر سجدہ کرنا۔ اللہ سے پوچھتے ہیں میرے اللہ تو بغیر روح داخل کروائے بھی آدم کو سجدہ کروا سکتا تھا، تو بغیر روح داخل کروائے بھی آدم کو سجدہ کروا سکتا تھا۔ فرمایا اگر میں روح داخل کروائے بغیر سجدہ کرواتا تو سجدہ مٹی کے بت کو ہوتا، آدم کو نہ ہوتا۔ اگر میں بغیر روح داخل کروائے سجدہ کرواتا سجدہ مٹی کے بت کو ہوتا، آدم کو نہ ہوتا۔ اب قرآن کہتا ہے اے لوگوں ہم نے جو قصے بیان کیے ہیں اس میں لوگوں کے لیے ہدایات ہیں، اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ اس قصے میں ہمارے لیے کون سی نشانی ہے؟ فرمایا اس میں نشانی یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ڈھانچہ ہزاروں سال پڑا رہے، ڈھانچہ ہوتا ہے آدم نہیں ہوتا۔ ڈھانچہ ہزاروں سال پڑا رہے، ڈھانچہ ہوتا ہے آدم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کعبہ ہزاروں سال پڑا رہے، کعبہ ہوتا ہے قبلہ نہیں ہوتا۔ آدم کو سجدہ اس وقت، ڈھانچے کو سجدہ اس وقت جب ڈھانچے کا وارث آدم آتا ہے، کعبے کو سجدہ اس وقت جب کعبے کا وارث علی آتا ہے۔ یا علی آلی۔ اور پھر قبلہ جب خلیفہ بنانے کی بات کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر، فرشتوں سنو میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب قبلہ جس خلیفہ کا خدا فرشتوں کو بتا رہا ہے ابھی وہ خلیفہ بنا نہیں ہے، ابھی اس خلیفہ میں روح داخل ہوئی نہیں ہے، ابھی وہ خلیفہ پیدا ہوا نہیں ہے، ابھی اس خلیفہ کے لیے اماں حوا کو خلق کیا نہیں ہے، ابھی خلیفہ کا نکاح اماں حوا سے ہوا نہیں ہے، ابھی وہ خلیفہ دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی خلیفہ سے نسل انسانی چلی نہیں ہے۔ میرے اللہ ابھی تو نے نسل انسانی نہیں چلائی، ابھی تو نے وہ خلیفہ خلق نہیں کیا، ابھی اس خلیفہ کا نکاح نہیں کیا، ابھی اس خلیفہ کے لیے بیوی بھی خلق نہیں کی، ابھی خلیفہ پیدا بھی نہیں کیا۔ پیدا کرنے سے پہلے کیوں بتا رہا ہے فرشتوں کو کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ فرمایا میں پیدا کرنے سے پہلے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے خلیفہ جب بھی بنتا ہے لوگوں کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ خلیفہ جب بھی بنتا ہے اس کی مرضی سے بنتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ فرشتوں یاد رکھو میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواباً کہا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جب تیری تعریفیں ہم کرتے ہیں، جب تیری عبادت ہم کرتے ہیں، پھر خلیفہ تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کے خون ریزیاں کرے گا۔ اگر عبادت ہم کرتے ہیں تو خلافت کا حق بھی ہمیں دیا جائے۔ خدا نے کہا خاموش، انی عالم ما لا تعلمون، خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا قبلہ اگلی بات خدا نے کی، کہا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر تم خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ آدم کی جگہ تمہیں خلیفہ بنایا جائے، اگر تم سمجھتے ہو کہ خلافت تمہیں دی جائے، پھر ان کے نام بتاؤ جن کے نور تمہارے سامنے ہیں۔ ہر بندے کی توجہ کا طلبگار ہوں۔
اگر تم خلافت کا حقدار کچھ کو خود کو سمجھتے ہو پھر ان کے نام بتاؤ جن کے نور تمہارے سامنے ہیں۔ فرشتوں نے دیکھ کے کہا لا علم لنا ما علمتنا، میرے اللہ ہمیں تو علم نہیں ہے، یہ جو نور ہمارے سامنے ہیں ان کے بارے میں ہمیں تو علم نہیں ہے، میرے اللہ اگر انہیں علم نہیں بھی ہے تو پھر بھی انہیں خلیفہ بنا دے، اگر یہ بے علم ہیں پھر بھی انہیں خلیفہ بنا دے۔ فرمایا ان بے علموں کو خلیفہ بنا تو دوں، کل کو زمین پر جا کے کہیں گے اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ سلامت رہے آپ حیدری، مالک سلامت رکھے آپ، میں انہیں خلیفہ بنا تو دوں۔ کہا اگر تمہیں ناموں کا نہیں پتا پھر خلافت کے بارے میں تم کیوں خواہش کا اظہار کر رہے ہو؟ کہا بار الہ ہمیں ان کے ناموں کا نہیں پتا۔ فرمایا میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اب ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں آدم سے بچواتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ فرمایا آدم ذرا فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو کے بتا کہ وہ کون ہے جن کے نور تمہارے سامنے ہیں۔ آدم نے سامنے آ کے کہا میرے اللہ یہ کون سی مشکل بات ہے، اگر تو محمود ہے تو وہ محمد ہے، اگر تو اعلیٰ ہے تو وہ علی ہے، اگر تو فاطر ہے تو وہ فاطمہ ہے، اگر تو حسن ہے تو وہ حسن ہے، اگر تو قدیم الاحسان ہے تو وہ حسین ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا فرشتوں کو پنجتن کے نام نہ آنے پہ اللہ فرشتوں کو خلافت نہیں دیتا، پنجتن کے بغض میں مولوی کو جنت کیسے دے دے گا؟ یا علی علی، مالک سلامت رکھے آپ، یا علی علی۔ پنجتن سے بغض رکھنے والے مولوی کو خدا جنت میں داخل کیسے کر دے گا؟ قبلہ یہی وجہ ہے کہ 25 سال لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، 25 سال بعد لوگ علی کے دروازے پہ آ گئے، یا علی ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا میں ایسے بیعت نہیں لوں گا، اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو کل مسجد نبوی میں آ جانا، میں تم سے بیعت لے لوں گا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کے لوگ ساری رات جاگ جاگ کے یہ سوچتے رہے کہ علی ممبر رسول پہ کہاں بیٹھے گا، علی ممبر رسول پہ بیٹھے گا کہاں، کیونکہ ممبر رسول کے 3 زینے تھے۔ پہلی حکومت آئی اس نے رسول کے احترام میں پہلا زینہ چھوڑ دیا، دوسری حکومت آئی اس نے پہلی حکومت کے احترام میں دوسرا زینہ چھوڑ دیا، تیسری حکومت آئی اس نے دوسری حکومت کے احترام میں دوسرا زینہ چھوڑ دیا۔ اب لوگ سوچ رہے تھے علی بیٹھے گا کہاں، یا تو علی علیحدہ منبر لگائے گا یا زمین پر بیٹھ جائے گا۔ اب قبلہ اگلے دن جب مولا بیعت لینے کے لیے مسجد نبوی کی جانب جا رہے تھے، حالات کیا ہیں؟ خود مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ بازاروں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، کہ لوگ علی کی بیعت کا نظارہ کرنے چاہتے ہیں، لوگ اپنی اپنی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آج ہم علی کی بیعت کا نظارہ کر لیں۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ بیمار خود کو کندھوں پر اٹھا کے آ رہے تھے، بیمار کچھ لنگڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ مولا خود فرماتے ہیں آج لوگوں کو بڑا انتظار تھا کہ ہم علی کی بیعت کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات جیسے جیسے مسجد نبوی کے قریب جا رہے تھے، جیسے جیسے مولا قدم اٹھا رہے تھے، خود تراب بھی فخر کر رہی تھی کہ آج مجھ پہ ابو تراب چل رہا ہے۔ خود تراب بھی فخر کر رہی تھی کہ آج مجھ پر ابو تراب چل رہا ہے۔ میرے مولا کائنات منبر کے پاس گئے، مولا نے ایک لحظہ کھڑے ہو کے لوگوں کے چہروں کو دیکھا۔ لوگوں کے چہروں کو دیکھنے کے بعد میرے مولا نے پہلا قدم منبر کے زینے پہ نہیں، لوگوں کی حسرتوں پہ رکھا۔ میرے مولا نے پہلا قدم منبر کے زینے پہ نہیں، لوگوں کی حسرتوں پہ رکھا۔ دوسرا قدم منبر پہ نہیں، لوگوں کی حسرتوں پہ رکھا۔ تیسرے قدم کے نیچے لوگوں کی آرزویں آ گئی۔ میرا مولا لوگوں کی حسرتیں، امیدیں اور آرزویں
پامال کرتا ہوا وہاں جا کے بیٹھ گیا جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ میرا آقا وہاں جا کے بیٹھ گیا جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی مولا جا کے وہاں بیٹھے جو نبی کی جگہ تھی تو لوگوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دی۔ مولا نے ایک لحظہ تمام کے تمام مجمع کو دیکھا، دیکھ کے مولا کائنات نے اذن اللہ والے کانوں سے سنا، لسان اللہ والی آنکھوں سے دیکھا۔ مولا نے لسان اللہ والی زبان سے ایک جملہ کہا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ مولا کے اس جملے کے بعد ایسا ہو گیا جیسے علی کے ان الفاظ نے لوگوں کے ہونٹوں پہ تالے لگا دیے ہوں۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ مولا کی آواز آئی، تم یہی سوچ رہے ہو کہ میں نے پہلی حکومت کے احترام میں پہلا زینہ نہیں چھوڑا، دوسری حکومت کے احترام میں دوسرا زینہ نہیں چھوڑا، تیسری حکومت کے احترام میں تیسرا زینہ نہیں چھوڑا؟ لوگ کہنے لگے، ہاں یا علی، آپ نے نہ پہلی حکومت کا احترام کیا، نہ دوسری حکومت کا احترام کیا، نہ تیسری حکومت کا احترام کیا، بلکہ آپ نے تو محمد کی جگہ کا بھی احترام نہیں کیا۔ آپ تو وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں محمد بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ کو محمد کی جگہ کا تو احترام کرنا چاہیے تھا، اتنا جملہ کہنا تھا۔ یا میرا مولا کھڑا ہو کے کہتا، خاموش، تم لکڑی کے منبر کی بات کرتے ہو، میں تو محمد کے کاندھوں کا سوار۔ تم لکڑی کے منبر کی بات کرتے ہو، میں تو مہر نبوت کا بھی سوار ہوں۔ قبلہ یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگ علی کو سمجھ نہیں پائے، جب سمجھ لیا پھر اولاد علی کو سمجھ نہیں پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم 8 دن ہو گئے ہیں کالے لباس پہن کے گلیوں میں حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ یہ حق مسلمانوں کا بنتا تھا